جب کوئی علاج کے لیے اسپتال جاتا ہے تو ظاہر ہے ایک ہی امید ہوتی ہے کہ وہ صحت یاب ہو کر گھر واپس آئے گا۔ جی بالکل۔ لیکن کیا ہو اگر علاج کا جو عمل ہے وہ خود ایک نئی پریشانی کا سبب بن جائے؟ آج کی ہماری گفتگو کا مرکز یہی حیران کن اور سچ پوچھیں تو کافی اہم موضوع ہے، جسے طبی زبان میں ایٹروجینک ڈیزیز کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ مسائل جو علاج کے دوران ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی بنیاد پر آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آخر ہے کیا، ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اس صورتحال میں جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے غذائی مدد یا جسے نیوٹریشن سپورٹ کہتے ہیں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ یہ موضوع واقعی بہت اہم ہے، کیونکہ یہ صرف ایک آپ کہہ لیں طبی اصطلاح نہیں ہے، یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے بہت سے لوگ لاشعوری طور پر گزرتے ہیں۔ لاشعوری طور پر؟ جی، علاج کے دوران جو کمزوری ہوتی ہے یا کوئی نئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اسے اکثر لوگ بیماری کا ہی حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اچھا۔ جبکہ وہ علاج کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا مقصد فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں اس مسئلے کو اور اس کی ممکنہ حل کو سمجھنا ہے، اور یہ واضح کر دوں کہ یہ کوئی طبی مشورہ نہیں ہے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ تو آئیے اس اصطلاح کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ آیاٹروجینک ڈیزیز سننے میں بہت تکنیکی لگتا ہے بھی۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اصطلاح یونانی لفظ آیاٹروس سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہے معالج، اور جینیسس یعنی پیدا ہونا۔ اچھا، معالج سے پیدا ہونا۔ جی، تو اس کا سیدھا سا مطلب بنتا ہے معالج کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماری۔ لیکن یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ طبی غفلت یا کسی غلطی کی بات نہیں ہو رہی۔ تو پھر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے مواد کے مطابق یہ وہ نئی تکلیف یا بیماری ہے جو بالکل درست اور ضروری علاج جیسے دوائیں ہیں، آپریشن ہیں یا ٹیسٹ ہیں، ان کے غیر ارادی نتیجے کے طور پر پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو ایک تضاد ہے نا؟ علاج جو ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے ہے وہی ایک نئی مشکل کھڑی کر رہا ہے۔ جی، ہمارے ذرائع میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا جملہ ہے، ایک بیماری ختم، نئی بیماری شروع۔ بالکل۔ یہ تو بہت پریشان کن بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ علاج تو مدد کے لیے ہوتا ہے، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں۔ یہاں پر ہی اصل نکتہ چھپا ہے۔ علاج کا ہدف بہت بہت مخصوص ہوتا ہے، بیماری یا انفیکشن، لیکن ہمارا جسم تو ایک پورا نظام ہے۔ ایک پیچیدہ نظام۔ بالکل۔ تو جب ایک طاقتور دوا کسی بیکٹیریا کو مارنے کے لیے دی جاتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ کون سا بیکٹیریا اچھا ہے اور کون سا برا۔ وہ سب پر اثر کرتی ہے۔ جی، اور ہمارے مواد میں اس کی کچھ واضح وجوہات بتائی گئی ہیں۔ پہلی اور سب سے عام وجہ تو ہے دواؤں کے ضمنی اثرات یا سائیڈ ایفیکٹس۔ ہر دوا کا ایک بنیادی کام ہوتا ہے اور ساتھ ہی کچھ غیر مطلوبہ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں دوسری وجہ ٹیسٹوں کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، جیسے بار بار ایکس رے کروانا یا بالکل، بار بار ریڈیشن کا سامنا کرنا یا کچھ تشخیصی ٹیسٹوں میں استعمال ہونے والے کیمیکلز بھی جسم پر بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور آپریشنز؟ جی، تیسری بڑی وجہ ہے آپریشن کے بعد ہونے والے انفیکشنز۔ آپریشن جان بچانے کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ جسم کے دفاعی نظام کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوتا ہے، جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور اہم وجہ جس کا ذکر ہمارے مواد میں ہے وہ ہے غلط تشخیص۔ اگر بیماری کی تشخیص ہی ٹھیک نہ ہو تو ظاہر ہے دوا بھی غلط دی جائے گی، جس کے اپنے نقصانات ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر جسم کے کن حصوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں؟ ہمارے ذرائع کے مطابق یہ حملہ خاص طور پر کچھ اہم اعضاء پر ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بوجھ پورے جسم پر پڑتا ہے، لیکن 4 اعضاء خاص طور پر نشانے پر ہوتے ہیں: جگر یعنی لیور، گردے، کڈنیز، آنتیں، گٹ، اور دماغ برین۔ ایک ایک کر کے ان کو دیکھتے ہیں۔ جگر کا کیا کردار ہے اس میں؟ ہمارا جگر جسم کا ڈیٹاکس سینٹر ہے۔ تمام دواؤں کو پروسیس کرنے کا کام اسی کے ذمے ہے، اور مسلسل دواؤں کی وجہ سے یہ تھک سکتا ہے۔ اور گردے؟ وہ تو فلٹر کرتے ہیں ہر چیز کو۔ جی، گردے ہمارے فلٹریشن پلانٹ ہیں، جنہیں علاج کے دوران پیدا ہونے والے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے کے لیے دگنا کام کرنا پڑتا ہے۔ اور آنتوں کا معاملہ تو اور بھی دلچسپ ہے۔ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال تو بہت عام ہے، لیکن وہ ہمارے نظام ہاضمہ کے ساتھ کیا کرتی ہیں؟ اینٹی بائیوٹکس کا استعمال آنتوں کے لیے ایسا ہی ہے جیسے ایک باغ سے چند خراب پودے نکالنے کے لیے
پورے باغ پر کیمیکل چھڑک دیا جائے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ وہ بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا کو تو مارتی ہیں، لیکن ساتھ ہی اربوں فائدہ مند بیکٹیریا کو بھی ختم کر دیتی ہیں جو ہمارے ہاضمے اور قوت مدافعت کے لیے ضروری ہیں۔ تو پورا ایکو سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں بیماری، اسپتال کا ماحول اور علاج کا ذہنی دباؤ ہمارے دماغ پر اثر انداز ہوتا ہے، جس سے بے چینی اور تناؤ بڑھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈاکٹر بیماری کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس عمل میں جسم ایک الگ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، یہی بات ہے۔ مواد کا ایک اور جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جو اس صورتحال کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے۔ بیماری ٹھیک، جسم کمزور۔ جی ہاں۔ یہ اس پوری صورتحال کا بہترین خلاصہ ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے حل کی بات شروع ہوتی ہے۔ بیماری کا علاج ضروری ہے، لیکن اس عمل میں جسم کو بے سہارا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو مسئلہ واضح ہے۔ ایک طرف بیماری سے جنگ ہے اور دوسری طرف علاج کے مضر اثرات سے۔ تو کیا ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس دو محاذی جنگ کو لڑنے کے لیے کوئی حکمت عملی بتاتا ہے؟ بالکل، اور یہیں پر نیوٹریشن سپورٹ یا غذائی مدد کا تصور سامنے آتا ہے۔ نیوٹریشن سپورٹ؟ جی، اس کے پیچھے منطق بہت سادہ اور گہری ہے۔ نیوٹریشن سپورٹ علاج کا متبادل ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اہم معاون اور ساتھی ہے۔ اچھا، یہ متبادل نہیں ہے، معاون ہے۔ جی، اس کا بنیادی مقصد علاج کے دوران جسم کے ان اعضاء کو سہارا دینا ہے جو شدید دباؤ میں ہیں۔ یہ جسم کو کمک پہنچانے جیسا ہے۔ تو یہ کمک کس طرح کام کرتی ہے؟ مثال کے طور پر جگر جو دواؤں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اسے غذائی مدد کیسے سہارا دے سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، جگر کو دواؤں کو پروسیس کرنے اور زہریلے مادوں کو بے اثر کرنے کے لیے مخصوص انزائمز اور اینٹی آکسیڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ غذائی مدد کا مقصد اسے وہ ضروری اجزاء فراہم کرنا ہے، جیسے ملک تھسل میں پایا جانے والا سلیمیرن، تاکہ وہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکے اور خود کو نقصان سے بچا سکے۔ اچھا، اور گردوں کے لیے؟ اسی طرح گردوں پر علاج کا بوجھ کم کرنے کے لیے ایسی غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے جو الیکٹرولائٹس کو متوازن رکھے اور جسم کو فاضل مادے نکالنے میں مدد دے، بغیر گردوں پر مزید دباؤ ڈالے۔ اور آنتوں کے بگڑے ہوئے توازن کا کیا حل ہے؟ آپ نے باغ کی مثال دی تھی، تو اس تباہ شدہ باغ کو دوبارہ کیسے آباد کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے دو چیزیں اہم ہیں: پروبائیوٹکس اور پری بائیوٹکس۔ پروبائیوٹکس دراصل وہی اچھے اور فائدہ مند بیکٹیریا ہیں جو اینٹی بائیوٹکس نے ختم کر دیے تھے۔ یعنی نئے پودے لگانا؟ بالکل، اور پری بائیوٹکس ان اچھے بیکٹیریا کا کھانا ہے، یعنی فائبر کی وہ قسمیں جو ان کی نشو و نما میں مدد دیتی ہیں۔ تو ہم نہ صرف نئے پودے لگا رہے ہیں بلکہ انہیں بہترین کھاد بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ وہ جلدی سے بڑھ سکیں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ تو غذائی مدد ان تمام اعضاء کو نشانہ بناتی ہے جو علاج کی وجہ سے دباؤ میں ہے۔ یہ ایک بہت ہی جامع نقطہ نظر لگتا ہے۔ بالکل درست۔ نیوٹریشن سپورٹ کا مقصد ان اعضاء کو وہ ضروری غذائی اجزاء فراہم کرنا ہے جن کی انہیں اس اضافی بوجھ کو برداشت کرنے اور اپنا کام ٹھیک سے کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے ماخذ میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے، اور یہ آج کی گفتگو کا شاید سب سے اہم جملہ ہے: علاج بیماری پر، نیوٹریشن جسم پر کام کرتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ علاج بیماری پر، نیوٹریشن جسم پر۔ یہ علاج اور جسمانی سپورٹ کے فرق کو بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے۔ جی، یہ تو تھیوری کی بات ہوئی۔ ہمارے مواد میں ان اصولوں کی ایک عملی مثال بھی دی گئی ہے، ایزیٹا 1 کے نام سے۔ جی ہاں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ان تمام مختلف ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے جو آپ نے ابھی بیان کی۔ جی، ماخذ میں دی گئی ٹیبل اس کو بہت اچھی طرح واضح کرتی ہے۔ ایسٹونیا 1 کو ایک نیوٹریشن سپورٹ پارٹنر کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو انہی اصولوں پر کام کرتا ہے۔ اچھا، اسے سمجھنے کے لیے ہم اس کی حکمت عملی کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے ٹارگیٹڈ سپورٹ۔ ٹارگیٹڈ سپورٹ یعنی ان اعضاء کی مدد کرنا جو براہ راست فائرنگ لائن میں ہیں، یعنی جگر، گردے اور آنتیں۔ بالکل۔ اس میں پہلی کیٹیگری ہے لیور سپورٹ۔ یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو باقاعدگی سے دوائیں لیتے ہیں تاکہ ان کے جگر کی حفاظت ہو۔ اور دوسری ہے کڈنی ویلنس، جو بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے تاکہ ان کے گردوں کو ہائیڈریشن اور الیکٹرولائٹ توازن میں مدد ملے۔
اور آنتوں کے لیے؟ اور تیسری ہے گٹ بیلنس سپورٹ، جس میں وہی پروبایوٹکس اور پری بایوٹکس شامل ہیں جن کی ہم نے بات کی، تاکہ اینٹی بایوٹکس کے بعد آنتوں کی صحت بحال کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ٹارگیٹڈ سپورٹ ہو گئی، اور اس حکمت عملی کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ سسٹم وائڈ سپورٹ ہے، یعنی پورے جسم کو مجموعی طور پر مضبوط کرنا۔ پورے سسٹم کو؟ جی، اس میں آتی ہے امیون سٹرینتھ، جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اسپتال میں داخل رہے ہوں یا بیماری سے صحت یاب ہو رہے ہوں، تاکہ ان کی قوت مدافعت کو مضبوط کیا جا سکے۔ پھر ہے برین ویلنس، جس کا مقصد علاج کے دوران ہونے والے تناؤ اور بے چینی کو کم کرنے میں مدد دینا ہے۔ اور آخر میں ملٹی نیوٹریشن سپورٹ ہے، جو وائٹامنز اور منرلز کا مجموعہ ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو عمومی کمزوری محسوس کر رہے ہوں۔ اور یہاں یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے، جیسا کہ ماخذ خود بار بار کہتا ہے، کہ یہ کوئی دوا نہیں ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ علاج کا متبادل نہیں، بلکہ ایک معاون ہے۔ جی، ماخذ میں بہت واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ دوا کا متبادل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی بیماری کے علاج کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کیا؟ اسے صرف ایک ریکوری نیوٹریشن پارٹنر کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کا کام علاج کے ساتھ مل کر جسم کو وہ غذائی مدد فراہم کرنا ہے جس سے صحت یابی کا عمل بہتر، تیز اور مضبوط ہو سکے۔ ایک حفاظتی شیلڈ کی طرح۔ بالکل، ایک حفاظتی شیلڈ کی طرح جو علاج کے دوران جسم کو بچاتی ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو مرکزی خیال یہ بنتا ہے کہ صحت یابی صرف بیماری کے خاتمے کا نام نہیں، بلکہ جسم کی مضبوطی اور بحالی کا بھی نام ہے۔ آپ نے بالکل درست خلاصہ کیا۔ صحت یابی کے دو برابر کے اہم حصے ہیں۔ پہلا، بیماری کا علاج جو ڈاکٹر اور اسپتال کرتے ہیں، اور دوسرا، جسم کی بحالی، جس میں غذائیت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ جیسا کہ ماخذ میں کہا گیا ہے، ریکوری علاج سے، اسٹرانگ ریکوری غذائیت سے۔ واہ، اسٹرانگ ریکوری غذائیت سے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ جی، ماخذ میں ایک اور بہت دلچسپ جملہ ہے جو اسپتال اور اس طرح کے سپورٹ کے کردار کو الگ کرتا ہے۔ ہاسپٹل علاج کرتا ہے، اسٹرونیا ون نیوٹریشن سپورٹ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت واضح تفریق ہے۔ جی، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ سپورٹ کن لوگوں کے لیے سب سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ماخذ میں ایک فہرست دی گئی ہے، جیسے بلڈ پریشر یا ذیابیطس کے دائمی مریض۔ اچھا، وہ لوگ جو کسی بڑی سرجری سے صحت یاب ہو رہے ہوں، جو زیادہ یا لمبے عرصے تک اینٹی بایوٹکس استعمال کرتے ہیں، جو زیادہ عرصہ اسپتال میں رہے ہوں۔ بالکل، اور جن کی قوت مدافعت عمومی طور پر کمزور ہو۔ تو بنیادی طور پہ کوئی بھی شخص جو کسی سنجیدہ علاج سے گزر رہا ہو، اس کے جسم کو اس اضافی سپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ وہ علاج کے عمل کو بہتر طریقے سے برداشت کر سکے۔ بالکل، اسی لیے ماخذ کا حتمی نعرہ اس پوری بحث کو ایک اصول کی طرح پیش کرتا ہے: جو علاج کرے، نیوٹریشن سپورٹ ضروری۔ جو علاج کرے، نیوٹریشن سپورٹ ضروری۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ علاج اور غذائی مدد کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ جی، تو آج کی گفتگو کا اگر مختصر خلاصہ کیا جائے تو ہم نے آئیٹروجینک ڈیزیز کے بارے میں جانا، یعنی علاج کے عمل میں پیدا ہونے والی نئی بیماریاں یا تکلیفیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح دوائیں، ٹیسٹ اور دیگر طبی طریقہ کار خود جسم کے اہم اعضاء جیسے جگر، گردے اور آنتوں پر بہت بڑا بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ اور ہم نے غذائی مدد کے تصور کا جائزہ لیا، جو اس مشکل وقت میں جسم کو مضبوط بنانے اور صحت یابی کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور بنیادی خیال یہ ہے کہ علاج اور جسمانی معاونت کو الگ الگ سمجھا جائے اور دونوں پر برابر توجہ دی جائے۔ بالکل، جیسا کہ ماخذ کا آخری جملہ کہتا ہے، علاج بیماری کم کرے، نیوٹریشن جسم بچائے۔ علاج بیماری کم کرے، نیوٹریشن جسم بچائے۔ یہ مواد علاج اور بحالی کی سپورٹ کے درمیان ایک بہت واضح لکیر کھینچتا ہے، اور یہ ایک وسیع تر سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ وہ کیا؟ صحت کے بارے میں ہمارے جدید نقطہ نظر میں ہم کتنی بار صرف بیماری سے لڑنے پر توجہ مرکوز کرتے ہیں اور اس نظام یعنی خود جسم کو فعال طور پر سہارا دینا بھول جاتے ہیں جو اصل میں یہ جنگ لڑ رہا ہے۔